من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ فکر آخرت پر بات چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں اپنے نیک بندوں کی دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ان میں خوف خدا ہوتا ہے اور دوسرا ان میں فکر آخرت ہوتی ہے۔ خوف خدا پر تو بات ہماری مکمل ہو چکی تھی اور آج کل فکر آخرت پر بات چل رہی ہے، اور مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت کے قائم ہونے پر موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر بندے کو 100% ایسا یقین ہو جیسے دنیاوی نفع نقصان پر ہمارا کیا ہے، یقین۔ یہ سب یقین کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہماری دینی حالت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہی میں ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک پتھر کے اوپر گزر ہوا حدیث شریف ہے، اور وہ پتھر رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ یہ جتنی چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ان کی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے زندگی رکھی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ پاک کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، لیکن چونکہ تم ان کی زبان نہیں سمجھتے اس لیے تم سمجھتے ہو یہ سب بے جان اور خاموش ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ سارے کے سارے جان والے ہیں۔ بہرحال وہ پتھر رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، قیامت والے دن جہنم میں انسان بھی ڈالے جائیں گے اور ان کے ساتھ پتھر بھی ڈالے جائیں گے آگ تیز کرنے کے لیے۔ تو اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا نمبر بھی نہ آ جائے اور مجھے بھی جہنم میں اللہ پاک ڈال نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک تیری حفاظت فرمائیں گے۔ انہوں نے دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معزز پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے ان کی تسلی کرائی کہ اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اس کو تسلی ہو گئی، چلے گئے۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا پھر رو رہا ہے۔ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ بھائی تیری تو دعا ہو گئی ہے اور اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ جس رونے نے مجھے جہنم سے نجات دلائی ہے وہ رونا میرا محسن ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ یقین کی بات ہے۔ پتھروں کو بھی ایسا یقین ہے کہ کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے، اور ہم اتنے گنہگار ہو کر کے بے فکر اور بے غم اور بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فکر آخرت بھائی تب پیدا ہوگا جب قیامت کے قائم ہونے پر یقین ہوگا۔ قیامت کے یقین پر بات چل رہی ہے، اور قیامت پر یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ پاک انسان کی فطرتی کمزوریوں سے واقف ہیں کہ کیسے یہ بات سمجھے گا۔ تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بہت سارے طریقے بیان فرمائے، ان میں سے 7 طریقے بیان ہو چکے ہیں۔ 8واں جو ہے چل رہا ہے، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے وہ، تاکہ میرے جانے سے پہلے وہ مضمون پورا ہو جائے۔ 8واں طریقہ یہ کہ اللہ نے مثال دے کر کے بھی انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بعض مرتبہ مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو باریک مضمون واضح کرنے کے لیے متکلم اس کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے۔
ان مثالوں پر کافی ساری بات ہو چکی ہے، وہ مثال سمجھ میں تب آئے گی جب وہ میری تمہیدی بات سمجھ میں آئے گی۔ تمہیدی بات بدھ والے دن آدھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ پاک کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے ساری معجزے ہیں، لیکن 3 کام جو ہے ان کا اعجاز بڑا واضح ہے۔ پہلا اعجاز نیست سے ہست کرنا۔ نیست سے ہست کرنا یہ اللہ پاک کی ایسی خصوصیت ہے کہ کائنات کے سارے انسان، سائنسدان، سارے بادشاہ، جنات، فرشتے مل کر کے نیست سے ہست نہیں کر سکتے۔ کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن بالکل کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان ہو اور پھونکے مار مار کے ایک تنکا بنا لے، یہ ممکن نہیں۔ اور اللہ پاک نے، وہ ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات کو نیز سے کیا کیا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی اکیلی۔ اللہ پاک نے جو ہے ساری کائنات کو بنا دیا، عدم سے وجود میں لے آیا اللہ پاک۔ اس پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ دوسرا اعجاز اللہ پاک کا سبزہ اگانا۔ زمین کی فطرت کو اللہ نے تبدیل کر دیا، زمین لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے۔ زمین کی فطرت کو تبدیل کر کے نرم و نازک دانے کو اللہ پاک نے پال کر کے زمین کے سینے کے اوپر اس نازک کومپل کی شکل میں اس طرح ظاہر کیا کہ وہ کومپل ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن زمین کا سخت سینہ اس نے چیرا اور باہر آ گئی۔ اور معمولی نہیں، پوری دنیا میں گھنے گھنے جنگل، باغات، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، اتنے پیدا کیے کہ ان کو شمار کرنے کے لیے کمپیوٹر فیل ہے، کمپیوٹر ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ 2 اعجاز ہو گئے۔ اور تیسرا اعجاز نباتات کے بعد، پھر تیسرا اعجاز جاندار پیدا کرنا۔ ساری دنیا کے سائنسدان سب کچھ بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، جہاز بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھنے والا، سننے والا، کھانے والا، پینے والا، چلنے والا ایسا جاندار نہیں بنا سکتے۔ ساری دنیا مل جائے، اللہ نے چیلنج دیا، ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ نا، مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہاں تک اس دن بات پہنچی تھی۔ ایک چوتھا اعجاز بھی ہے، وہ بیان کر کے تو پھر انشاءاللہ مثال بیان کریں گے۔ چوتھا اعجاز اس انسان اشرف المخلوقات کو پیدا کرنا۔ حیوانات تو سارے اللہ نے پیدا کیے ہی کیے ہیں، اربع خربہ حیوانات اللہ نے اس دنیا میں کیا کیے، پیدا کیے۔ ہم دیکھتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، ان کا سارا نظام ہم نے دیکھا ہے اور سب مشاہدے میں آ چکا ہے۔ لیکن چوتھا اعجاز ایسا ہے کہ حیوانوں میں پھر اللہ پاک نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، اور اس کو سارے حیوانوں سے ایک امتیازی مقام اللہ پاک نے کیا کیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو انسان کی بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن بات کو کور کرنے کے لیے 4 خصوصیات انسان کی ایسی ہیں جو کسی حیوان میں نہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بولتا ہے۔ ساری دنیا کے حیوان بول نہیں سکتے، ان کی زبان ایسی ہے، سب کی زبان۔ کوا جو ہے نا، سعودی عرب کا ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ عربی بولے گا، وہ کہیں کہیں کرے گا۔ پاکستان کا ہوگا تو وہ بھی کیا کرے گا، کہیں کہیں کرے گا۔ لندن کا رہنے والا انگریزی نہیں بولے گا پھر، یا پٹھانوں کے علاقے کا رہنے والا کوا پشتو بولے گا، وہ ایک ہی ہے، سب کی ایک ہی زبان۔ بولنا جو ہے نا، یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کو بولنے کی۔ اب میرے دل میں جو کچھ ہے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں۔ طوطوں کو بھی لوگ بولنا کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ایک طوطے کو جو ہے نا، ایک طوطے کو عطار نے اپنی دکان پہ لا کے رکھ دیا، اور وہ طوطا بولتا تھا تو اس کی دکان چلتی تھی۔
لوگ آتے تھے اس کی بولیاں سنتے تھے۔ ایک دن وہ ایک شیشی کے اوپر سوار ہوا، شیشی نیچے گر گئی اور وہ تیل اس کا عطر جو تھا نا وہ گر گیا۔ عطار کو غصہ ہے، کھونٹی پڑی تھی اس کے سر پہ ماری، اس کے جب سر پہ ماری تو وہ طوطا گنجا ہو گیا۔ اب جب وہ طوطا گنجا ہوا تو افسوس اور غم کے مارے اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک تو اس کو درد بھی ہوا اور دوسرا وہ گنجا بھی ہو گیا، تو اس نے بولنا بند کر دیا۔ اب عطار پریشان، بکری میں فرق آ گیا، اب وہ طوطا بولتا نہیں، بس ایسے اداس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن عطار کی دکان پر ایک گنجا آدمی آیا جو سر سے گنجا تھا۔ اب تو ساری دنیا گنجی ہے، پہلے گنجا ایک آدمی ہوتا تھا، اب تو ساری وہ گنجے کو جیسے طوطے نے دیکھا تو طوطا کہتا ہے تو نے بھی اپنے مالک کا تیر گرایا ہوگا، تو نے بھی اپنے مالک کا تیل گرایا ہوگا، اس لیے تو بھی گنجا ہو گئی۔ تو عطار خوش ہوا کہ چلو اس نے بولنا پھر شروع کر دیا۔ تو طوطا بھی بولتا ہے لیکن انسان کہاں اور طوطا کہاں۔ ایک نے طوطے کو یہ جملہ سکھلایا، دریچے شک است، اس میں کیا شک ہے، اور مشہور کر دیا کہ میرے طوطے کو فارسی آتی ہے، میرے طوطے کو فارسی آتی ہے، یہ فارسی بولتا ہے، دریچے شک است، اس میں کیا شک ہے۔ لوگ آئے خریدار تو وہ جو بھی اس سے سوال کرے تو وہ آگے سے بول دے دریچے شک است۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ اکثر سوالوں کا جواب بن جاتا ہے۔ ایک آدمی سمجھا یہ تو ماشاءاللہ بڑا سمجھدار طوطا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، خرید کے لے گیا۔ جب خرید کے لے گیا تو گھر میں جب بھی بات کرے، کوئی بھی بات اسے کرے تو وہ آگے سے بولے دریچے شک است۔ یہ سمجھ گیا کہ اس کو تو بس یہ ایک ہی جملہ آتا، کہتا یار تجھے خرید کر کے اتنے پیسے میں نے دیے، بڑی بے وقوفی کی ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں دریچے شک است۔ اس میں کیا کہ آپ نے حماقت کی۔ تو بھائی بولنا یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے۔ دنیا کے جتنے حیوانات ہیں ان میں بولنے کی کیا ہے، طاقت نہیں۔ پھر بولنے والے، اس دنیا میں بولنا سکھلایا اللہ نے، پھر بولنے کا جو ڈھنگ سلیقہ، اس دنیا میں بڑے عمدہ عمدہ بولنے والے آئے۔ سب سے عمدہ بولنے والے لکھا ہے کتابوں میں ہمارے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل امی اور ان پڑھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا گیا تھا، جوامع الکلم کا معجزہ، کہ آپ کی بات بالکل مختصر ہوتی تھی لیکن اس کے اندر معانی اور مسائل کا اتنا ایک وسیع سمندر ہوتا تھا کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا تھا۔ اب دیکھو 23 سال کے قلیل عرصے میں آپ کتنا بولے، لیکن 1400 سال سے علماء اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر سے موتی نکال رہے ہیں، لیکن لائبریریاں آباد ہو گئی، کتب خانے بھر گئے، وہ شرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو ابوالکلام کہتے اس لیے تھے کہ ان کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا ساری دنیا کے ادیب سر مارتے تھے، قلم سے ایک فکرہ نکلتا تھا ساری دنیا کے ادیب اش اش کر اٹھتے تھے کہ واہ کیا کمال کرتے۔ تو اللہ پاک نے ایسے پھر بولنے کے ساتھ اضافہ، اللہ پاک نے کیسی پیاری خوبصورت آواز بھی دی، بولتا بھی ہے اور آواز بھی ایسی خوبصورت کہ کسی جاندار کو، کسی جانور کو، کسی حیوان کو ایسی خوبصورت آواز نہیں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا لحن داؤدی، ایسی خوبصورت آواز تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آس پاس کے پہاڑ بھی پڑنا شروع کر دیتے اور پرندے ان کے سر کے اوپر آ کر کے سایہ کر لیتے تھے ان کی آواز سننے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جب اللہ پاک کی ملاقات ہوگی اور اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو وہاں سب سے پہلے جو ہے
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک حکم فرمائیں گے، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے جمع ہیں، اور خود اللہ پاک بھی تشریف فرما ہے جیسے ان کی شایان شان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو زبور پڑھ کے سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا آپ ان کو سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنائیں، آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنائیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ پاک کا اپنے نمبر آئے گا، اللہ پاک خود سورہ رحمان پڑھ کے اپنے بندوں کو سنائے۔ جس اللہ نے ایسی خوبصورت آواز والے پیدا کیے، اس اللہ پاک کی اپنی تلاوت کیسی۔ تو اللہ پاک نے بولنے کے ساتھ اس کو خوبصورت آواز والا معجزہ بھی اللہ پاک نے، اب بھی ایسے قاری عبد الباسط عبد الصمد ان کو میں نے دیکھا ہے، میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو آئے تھے، اور وہاں ان کی آمنے سامنے ہم نے ان کی تلاوت سنا، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن کے اندر بالکل ماہ ہو جاتے تھے، اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے تھے، ایسا اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ ایک دفعہ وہ جمال عبد الناصر کے ساتھ روس گئے تھے، تو وہاں لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے وہاں قرآن پڑھا، سارے کافر بیٹھے تو کافر بھی رو پڑے ان کا قرآن سن کر۔ تو انسان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے تمام حیوانات میں یہ ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے، بولتا بھی ہے، اپنے دل کی بات اپنے مخاطب کو جیسے چاہے سمجھا سکتا ہے۔ پھر درجات کا فرق ہے، کوئی زیادہ اچھا بولنے والے ہیں، کوئی درمیانہ بولنے والے ہیں، کوئی کم درجے کا، لیکن بولتے کیا ہیں سارے۔ اور دوسری خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے عقل کی دولت عطا فرمائی، بولنے کے ساتھ اس کو اللہ پاک نے عقل کی دولت عطا فرمائی، یہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اپنے نفع نقصان کا فرق اس کو کیا ہے پتہ ہے۔ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں وہ عقل کی دولت سے کیا ہے معلوم، اسی عقل کی بنیاد پر ساری دنیا پر اس نے بادشاہی کیا کی ہوئی ہے۔ شیر اس میں کئی گنا طاقت میں بڑا ہوا ہے، لیکن شیر کو بھی یہ قابو کر لیتا ہے، گھوڑے کو بھی قابو کر لیتا ہے، اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قطار ہوتی ہے اور انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کی رسی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، وہ سارے ہاتھی کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ یہ سارے کس کی کرشمے ہیں بھائی؟ عقل کے۔ اس پر انشاءاللہ